آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ کچھ سوالات میں آپ سے ٹی ایل پی کے حوالے سے کروں گا اور کچھ سوال بلدیاتی انتخابات قریب ہے اس حوالے سے کروں گا، اور اسلام کے خلاف سازشیں جنم پاتی ہیں۔ حضور میرا ایک اور سوال تھا اسی سوال کے اندر، خاص طور پر حضور امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مشن کیا تھا؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر بات پہ احتجاج، دھرنا، تحریک اور کے جہاں حوالے سے تک ہو گیا۔ آپ کے معذرت، بلدیاتی انتخابات قریب ہے، تحریک لبیک پاکستان کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں مسئلہ جیت اور ہار کا نہیں ہے۔ اور حضور میں یہ بولوں، ابھی جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، کہ مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے جس کا نام اسلامک سوشل انفارمیشن ہے۔ ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخابات قریب ہیں، ہر پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کسی طرح کراچی ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور کوشش کیوں نہ کریں، کراچی ملک پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اسی لیے آج ہم نے پاکستان کی ایک بڑی تحریک لبیک پاکستان کے امیر ضلع وسطی مفتی سید امجد علی قادری کو بلایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ حضور کچھ سوالات میں آپ سے ٹی ایل پی کے حوالے سے کروں گا اور کچھ سوال بلدیاتی انتخابات قریب ہے اس حوالے سے کروں گا، آپ اجازت دے تو سوالات شروع کریں۔ جی حضور میرا پہلا سوال یہ ہے، ٹی ایل پی کب بنی اور کس نے بنائی؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان وہ جو اہل سنت کے ساتھ اور اسلامیان پاکستان کے ساتھ مظالم ہوتے رہے ہماری ہسٹری میں، ہمارے بزرگوں نے اس پر بہت ورک کیا ہے، لیکن گزشتہ چند دہائیوں سے اس میں گیپ آیا، اس میں ایک اسپیس آ گیا، اور پھر لبرلز قوتیں اور بیرونی طاقتوں کا آہنی ہاتھ اور باقی ساری چیزیں کار فرما رہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں جنم پاتی رہیں، حتیٰ کہ غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، جنہوں نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں سلوٹ کیا جاتا، انہیں سلامی دی جاتی، انہیں اعزاز دیا جاتا، لیکن اس ملک کے اندر جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک عاشق رسول غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا، اس ملک کے اندر ہی ایک غازی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس سانحے کے نتیجے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان معرض وجود میں آئی۔ اس سے پہلے یہ غازی صاحب جب جیل میں تھے تو غازی ممتاز قادری رہائی تحریک کے نام سے تھی، اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آئی، اور اسی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا سیاسی ونگ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ہے، جو 2017 میں پاکستان میں رجسٹرڈ ہوا۔ حضور میرا ایک اور سوال تھا اسی سوال کے اندر، کس نے بنائی؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث شیوخ القرآن موجود بھی ہیں، اور انہوں نے اس کے بننے میں مدد اور معاونت بھی کی۔ خاص طور پر حضور امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب و روز کی محنتیں اور تگ و دو کو دیکھ کر آپ نے اس تحریک کی عمارت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ علماء نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ عمارت کو لیجئے۔ اس کے بعد امیر محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، اور اس کی بنیاد میں بھی آپ نے ہی بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ تو ہو گیا، یہ تحریک بنا دی علامہ خادم حسین رضوی نے بنائی، تو ان کا مشن کیا تھا؟ یہ تحریک بنانے کا مقصد کیا تھا؟ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا تحفظ ناموس رسالت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور دین کو تخت پر لانا، اس لیے کہ یہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیرونی طاقتیں بھی حملہ آور ہوئیں، اور اندرونی قوتیں یا کہنے ان کے اعلی کار یا غداران اسلام بھی حملہ آور ہوئے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند فرمایا۔ یہی مقدس مشن ہے ہماری تحریک کا کہ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ یہ تو ہو گیا حضور،
اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر بات پہ احتجاج، دھرنا، آپ کو نہیں لگتا عوام اس سے بدظن ہو رہی ہے، تحریک سے دور جا رہی ہے؟ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں دھرنا بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، صحیح، بلکہ ہمارا دھرنا تو بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اسی ملک کے اندر ایک وہ جماعت جو حکومت کر چکی ہے انہوں نے 4 مہینے کے دھرنے دیے، اللہ، اور اس 4 مہینے میں ظاہر ہے کہ ایمبولینسیں بھی رکی ہوں گی، مریضوں کے راستے صحیح، بھی رکے ہوں گے، بچے اسکول جانے سے بھی رکے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں مروڑ اسلام سے ہے، کہ صحیح، اسلام کے لوگ، اسلام کے ماننے والے اسلام کی پاور کو لے کر سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں ناچ گانے سب دھرنے میں چلتے رہے، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہوتا ہے، وہ دھرنا ہوتا ہے، وہ بلا مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کاز اور بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، اور ہمارے دھرنوں میں خاص یہ اہتمام ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمبولینس گزر رہی ہو تو ہمارے خود رضاکار کارکنان اس کو راستہ دیتے ہیں۔ صحیح، اسی طرح ہمارے دھرنوں میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں، مشکل میں مبتلا ہو تو اس کو راستہ فراہم کیا جاتا ہے، یعنی عوامی راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنتے، صرف ان قوتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں جو اسلام کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ بول رہے ہیں کہ مسئلہ دھرنوں سے نہیں، مسئلہ تحریک لبیک سے۔ مسئلہ اسلام سے ہے، تحریک لبیک سے بھی نہیں ہے، شاید اسلام کے نام پہ کوئی اور بھی دھرنا دے گا صحیح، اور اسلام کی بات کرے گا تو اس کے خلاف بھی اسی طرح معاملات ہوں گے جس طرح تحریک لبیک کے خلاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک حضور، یہ تحریک اور کے جہاں حوالے سے تک ہو گیا۔ آپ کے معذرت، جہاں تک دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ عوام بیزار ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کون عوام بیزار ہوتے ہیں؟ لاکھوں لوگ تو دھرنے میں موجود ہوتے ہیں، اگر وہ بیزار ہوتے تو دھرنے میں کیوں موجود ہوتے؟ صحیح، اس کا مطلب یہ کہ عوام تو بیدار نہیں ہوتے، بلکہ 2017 میں جب ختم نبوت کے حوالے سے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا تو اس وقت تو پورے پاکستان کی عوام روڈوں پر نکل آئی نا، تو صحیح، وہ کون لوگ تھے جو بیزار ہو رہے تھے؟ تو بیزار تو عوام پاکستان نہیں ہو رہے تھے، وہ لوگ بیزار ہو رہے تھے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ صحیح حضور، یہ تو تحریک کے حوالے سے ہو گیا۔ بلدیاتی انتخابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات قریب ہے، تحریک لبیک پاکستان کی کیا تیاری ہے؟ بلدیاتی انتخابات 2022 میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان پہلی بار حصہ لے رہی ہے، کیونکہ 2017 میں ہم نے عرض کیا کہ ہم رجسٹرڈ ہوئے، ابھی ہماری تحریک نیو بورن ہے، یعنی بنے ہوئے ابھی ہمیں 5 سال ہوئے ہیں۔ صحیح، اس 5 سال کے عرصے میں ہم نے سب سے پہلے 2017 میں ہی ضمنی انتخاب میں حصہ لیا تھا اور صحیح، تیسری پوزیشن لاہور کے NA 120 سے حاصل کی تھی۔ ماشاء اللہ، اس کے بعد پھر پہلی مرتبہ عام انتخابات میں 2018 25 جولائی ہم نے اس میں حصہ لیا، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں ووٹرز کی تعداد کے اعتبار سے، ووٹوں کی تعداد کے اعتبار سے، امیدواران کو میدان عمل میں اتارنے کے اعتبار سے تحریک لبیک پاکستان ملک پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری۔ ماشاء اللہ، اس کے بعد پھر الحمدللہ پہلی مرتبہ ہم بلدیاتی انتخابات میں اتر رہے ہیں، ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، لیکن جہاں تک تیاریوں کی بات ہے ہمارے حوصلے جوان ہیں، تیاریاں ہماری بھرپور ہیں، جو کچھ ورک الیکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے ہمارے ذمہ داران، کارکنان، ایون امیدواران، کینڈیڈیٹس بھی بھرپور ورک کر رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ امیدواران بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں میدان عمل میں اتارے ہیں، اچھا، یعنی سب سے زیادہ جو تحریک ہے جس نے بندے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے اتارے ہیں ہیں۔ جی وہ تحریک لبیک ہے۔ الحمدللہ۔ ٹھیک، اور اگر حضور آپ لوگ جیت جاتے ہیں تو کیا کام کریں گے کراچی میں؟ دیکھیں مسئلہ جیت اور ہار کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام کی اور اسلامیان پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور دین ہمیں یہی جذبہ اخلاقیات دیتا ہے، خدمت خلق کا جذبہ دیتا ہے، اس جذبے کے تحت ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ابھی کسی عہدے پر نہیں ہیں، کسی منصب پر نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے کارکن آپ کو پانی کی نکاسی کا بندوبست کرتے نظر آئیں گے، ہمارے کارکن سیوریج سسٹم کو درست کرتے نظر آئیں گے، ہمارے کارکن روڈوں کی صفائی کرتے نظر آئیں گے، ہمارے کارکن اس وقت بارشیں کراچی میں بہت ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں پر کھانا تقسیم کرتے نظر آئیں گے جو بیچارے دہاڑی دار تھے اور وہ اب ظاہر ہے کہ اپنا کام کاج نہیں کر سکتے، بارش سے پریشان حال ہیں، ان کے گھروں میں پانی گھسایا، ہمارے کارکن ان کے گھروں سے پانی نکالتے نظر آئیں گے، اور یہ پوزیشن آج تک ہے۔ تو ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، اسلامیان پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، اس جذبے کے تحت ہی ہم انتخابات میں آئے ہیں، اور یقیناً جیتنے سے پہلے جو لوگ بغیر اختیارات کے اتنی خدمت کر رہے ہیں،
جب انہیں اختیارات ملیں گے، جب انہیں مشینری ملے گی، جب انہیں اسباب ملیں گے، تو وہ کس قدر اس قوم کی خدمت کریں گے. اور سر پر اسلام بیٹھا ہے، اگر کوئی خدمت کرے گا تو وہ ہماری تحریک کا حصہ رہے گا، اور اگر وہ انحراف کرے گا تو لگام اسلام کے ہاتھ میں ہے، وہیں سے کھینچ دی جائے گی لگام. اور حضور میں یہ بولوں، ابھی جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، دوسری تحریکوں کی طرح آپ بھی سیٹ پہ آنے کے بعد غائب ہو جائیں گے. یہ ایک اندازہ اور قیاس ہے آپ کا جو دوسری تنظیموں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں ابھرا ہے. صحیح. اس لیے کہ تحریک لبیک تو ابھی تک انتخابات میں آئی نہیں. ہاں وہ جماعتیں جو 4 بار آ چکی ہیں، 5 بار آ چکی ہیں، 3 بار آ چکی ہیں، باریاں لے چکی ہیں، ان کے متعلق تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایسا ہی کریں گے، پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا. لیکن ایک نئی جماعت ہے، ابھی پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں آ رہی ہے، اس کے متعلق یہ قیاس قبل از وقت ہوگا. پہلے موقع دیں، پہلے آزمائیں، کہتے ہیں نا آزمائش شرط ہے، تو پہلے آزمائیں، اس کے بعد پھر اس پر کلام کریں گے. ٹھیک. حضور میرا ایک سوال یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد کیا تحریک لبیک ابھی بھی ان کے مشن پہ چل رہی ہے؟ عوام کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جو مشن تھا اس سے ہٹ گئی ہے. الحمدللہ یہ اسی مشن پر ہے، اور یقین جانیے اگر یہ مشن سے 1 انچ بھی ہٹے گی تو تحریک لبیک کا کارکن نہیں رہے گا، کیونکہ ہم شخصیت پرستی پر یقین نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی شخصیت کا نعرہ نہیں دیا. اور پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں جی اے بھٹو، جی اے الطاف، جی اے نواز شریف، جی اے عمران خان، واحد تحریک لبیک پاکستان ہے جس میں جی اے خادم حسین رضوی کا نعرہ نہیں لگتا، جی اے سعد حسین رضوی کا نعرہ نہیں لگتا. نعرہ ایک ہی لگتا ہے، بلکہ امیر المجاہدین کا نعرہ اگر کوئی لگا دیتا تو آپ ناراض ہوتے اور فرمایا کرتے کہ نعرے کتوں کے نہیں ہوتے، نعرے مالکوں کے ہوا کرتے ہیں، تو ایک ہی نعرہ لگاؤ، لبیک یا رسول اللہ. ٹھیک. حضور آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز وغیرہ پہ آپ کا نام نہیں لیا جاتا، اور اگر سوشل میڈیا پہ کوئی نام لیتا اس کا اکاؤنٹ بھی بینڈ کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر نے ہم پر غیر اعلانیہ بندش کی ہوئی ہے، یعنی غیر اعلانیہ ہمارے خلاف بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، بین لگایا ہوا ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں موقع دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں دیا جاتا، جو کہ ظلم ہے. اس لیے کہ جب ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہم رجسٹرڈ جماعت ہیں، پارلیمانی جماعت ہیں، سندھ اسمبلی میں ہمارے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، اور عوامی تائید رکھنے والی جماعت ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی انجمنوں تک کو دکھا دیتے ہیں، کوئی بھینس مر گئی تو اس کو بھی مین اسٹریم میڈیا پہ دکھا دیتے ہیں. لیکن تحریک لبیک پاکستان کے لاکھوں افراد پر مشتمل افراد کا جلسہ انہیں نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ درد کچھ اور ہے. اگر وہ درد نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ سب سے زیادہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسے، دھرنے، اگر کبھی دھرنا ہو یا کبھی کوئی احتجاج ہو، ورنہ ہماری جو عوامی خدمت ہے اس کو دکھایا جائے تو یہ قوم آئندہ سوائے تحریک لبیک کے کسی کو منتخب ہی نہیں کرے گی انشاءاللہ. عوام کے نام کوئی پیغام؟ عوام کے نام پیغام یہی ہے کہ آپ نے سب کو آزما لیا، آپ نے تحریک انصاف کو بھی آزما لیا، ایم کیو ایم کو کئی بار آزما لیا، آپ نے نون لیگ کو کئی بار آزما لیا، کئی دہائیوں سے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر ایک نیا نعرہ اور ملمہ کاری کے ساتھ آتے ہیں، پھر ڈگڈگی بجاتے ہیں، پھر مداری بن جاتے ہیں، پھر لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ نظریے پر آئیں، آپ سوچ پر آئیں، آپ فکر پر آئیں. ووٹ ایک امانت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانت اس کے اہل کو دو. تو ووٹ جب ایک امانت ہے تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہی نہیں، ان سے بھی مواخذہ ہوگا کہ آپ نے امانت کو ادا کیوں نہیں کیا. دوسرا وہ جو دیتے ہیں لیکن امانت دار کو نہیں دیتے، کسی خائن کو، خیانت کرنے والے کو دے دیتے ہیں، ان کی بھی گرفت ہوگی. تو ووٹ دیں، ضرور دیں، امانت ضرور ادا کریں، لیکن اس کے اہل کو دیں. آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ بہترین تجزیہ کر دے گا کہ اس وقت کرپٹ کون ہے. اب تحریک لبیک پاکستان، بس آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت میں سے کسی ایک فرد کا، نیچے سے اوپر تک کسی ایک فرد کا نام بتائیں جس کا نام کرپشن میں آیا ہو، جس کے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہوں، جس کا پاناما لیکس میں نام آ گیا ہو. بے داغ قیادت آپ کو تحریک لبیک پاکستان کی ملے گی اور وہ موجود ہے. تو ایسی صاف ستھری قیادت کے ہوتے ہوئے شرابیوں، کبابیوں کو لانا، یہ اس قوم کی پھر بدبختی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو قوم کو چاہیے کہ اب ان گدھوں کو اپنے سروں سے اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اچھے لوگوں کو آگے لائے اور ان کا بھی
یہ ذمہ ہوگا کہ وہ دین کے مطابق عمل کریں، قوم کی خدمت کریں. اگر وہ دین کے مطابق چلیں تو ٹھیک، نہ چلیں تو ان کو بھی اتار کر پھینک دیا جائے گا. ماشاءاللہ کافی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تمام سوالات کے جواب دیے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی.